ابو عامر انصاری اپنے قبیلہ اوس نو بھڑکا رہا سی اور کہہ رہا سی قریش دے نال لڑ کے کیوں قتل ہونا چاہتے ہو، حضور دا ساتھ چھٹو ادھر آ جاؤ۔ بدبخت چاہتا سی کہ 1000 کے لشکر وچوں عبداللہ بن ابی یہ 300 بندہ لے کے تے نکل چکا ہے، 700 رہ گیا تے میں اپنا بھی قبیلہ لے کے نکل گیا۔ ان کی تقریر دے اتنے حضرت حنظلہ جو سکا بیٹا سی اس نو بدبخت دیاں گلاں سن کے تے انہاں دا خون کھول رہا سی، اور حضرت حنظلہ اتنے غصے وچ آ گئے سن کہ وہ اپنے باپ ابو عامر انصاری نو قتل کرنا چاہتے سن، اور کملی والے نے منع کر دیا۔ یہ قصہ پاک کرنا چاہتا تھا اس فسادی کا، مگر پابندی مرد مجاہد حکم ہادی کا، اجازت کی طلب میں کی اجازت کہ میں پیو نو مار دے ماں۔ حضرت حنظلہ اجازت کی طلب میں وہ رخ عالی کو تکتا تھا، پسر لیکن پدر پر ہاتھ اٹھائے ہو نہ سکتا تھا، ہو نہ سکتا تھا یعنی حضور نے اس گل کی اجازت نہیں دینی سی، ورنہ تو اجازت ہو جاندی تو پھر حضرت ابو عبیدہ جو عشرہ مبشرہ صحابہ میں جو اور سرکار نے احد کی لڑائی میں بھی انہوں اگے رکھیا، صاحب بن ابی وقاص ابو عبیدہ، انہوں نے باپ کا نام سی الجراح، انہوں کہتے ہیں ابو عبیدہ بن الجراح۔ حضرت ابو عبیدہ اور صحابی نے ایک عشرہ مبشرہ وچ نے حضور نے جنہاں 10 بندیاں نوں جنت دی خوشخبری دیتی انہاں وچوں شامل، اور دوسرے وہ بے نظیر بے مثال صحابی نے جنہاں نے اپنے مشرک باپ جراح نو اپنے ہتھی قتل کیا۔ تو شاعر کا یہ کہنا کہ پسر، بلکہ ایک اور مثال سن لو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے جنگ بدر ہو رہی سی تے آپ دا سکا بیٹا کفار مکہ دی طرف لڑ رہا سی، بعد میں جو مسلمان ہو گیا، جب باپ بیٹا رل کے بیٹھے تے حضرت ابو بکر صدیق دے بیٹے نے کہا جی جنگ بدر وچ لڑدیاں لڑدیاں ابا جی تسی 4 باری میری تلوار دی زد وچ آئے، 4 مرتبہ میری تلوار دے تھلے آئے، میں چاہتا تے تانوں قتل کر دیندا لیکن میں ہاتھ روک لیندا سا کہ میرا باپ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا تو میری تلوار دے تھلے ایک باری بھی نہیں آیا، جی ایک باری بھی آ جاندہ تو میں بھول جاندہ کہ سامنے میرا بیٹا ہے، تینوں میں حضور دے عشق وچ قتل کر دیندہ، اس ویلے میرے سامنے بیٹا نہ ہوندا حضور کا دشمن ہوندا۔ صحابہ کو اس گل کی تمیز نہیں سی کہ سامنے باپ ہے یا بیٹا ہے، البتہ شاعر جڑا کہہ رہا ہے کہ پسر لیکن پدر پر ہاتھ اٹھائے ہو نہ سکتا تھا، اس تو مراد ہے کہ کملی والے اس کی کیوں اجازت دے۔ وہ منافق سے واپس ہو گیا سن، 700 رہ گیا سن، یہ ہوں نابکار اور بدبخت بندہ ابو عامر انصاری یہ اپنا قبیلہ بھی علیحدہ کرنا چاہتا سی، اجے اس کی تقریر جاری سی، کہہ رہا سی میرے فرزندو اپنے قبیلے دے آدمی کہندا سی میرے بیٹیو برائی لڑائی وچ کیوں قتل ہونا چاہتے ہو، یہ مکے تو دوڑے ہوئے مسلمان آئے نے، پیچھے مکے والے بھی قریشی تے جڑے اتوں نس کے آئے مسلمان بن کے یہ بھی قریشی، تے انہاں قبیلے والوں قریشیاں آپس میں ایک دوجے نال نبڑ لین دیو، تسی اپنی جان کیوں گواندے ہو؟ میں تے مدینہ چھوڑ کے مکے چلا گیا تھا تے میرے پچھوں جنگ بدر ہوئی تے بدر وچ بھی اے قبیلہ اوس میرے قبیلے والے ہو تواڈے بہت سارے بہادر تے سورما مارے گئے،
ہوں انج نہ کرو، اپنی جانا نہ دیو مکہ دے قریشیاں نو جڑے اتوں چھڑ کے آئے نے مدینے، قریشی یعنی مسلمان، انہاں نوں آپے نبڑ لے۔ یہ وہ جو تقریر کر رہا سی، اس دی تقریر دے جواب دے وچ قبیلہ اوس والوں جو آواز آئی وہ یہ سی، لا مرحبا بک ولا اہلا یا فاسق۔ فاسق کہندے نے سخت گناہگار، سخت گناہگار نو فاسق کہندے نے۔ قبیلے والیاں نے وہ بھی اس تقریر دے جواب وچ کہا، لا مرحبا بک ولا اہلا یا فاسق، اے فاسق تیری مراد پوری نہ ہوگی۔ جو تو گلاں کر رہے ہیں نا، اللہ کرے تیری یہ مراد پوری نہ ہوگی۔ جس ویلے ابو عامر نے اپنے قبیلے کو یہ جواب سنیا، ان سے توقع سی کہ میں پھوڑ لاں گا، وکرا کر لاں گا۔ جدو انہوں نے کہا لا مرحبا بک ولا اہلا یا فاسق، یہ تھپ چڑی، غصہ آیا، انہیں پتھر اٹھایا تو اٹھا کے مجاہدین اسلام دی طرف پھینک گیا۔ لہذا جنگ احد وچ کفار دی طرفوں پہلا پتھر پھینکن والا یہ ابو عامر انصاری، اوسی انصاری سی۔ اور پھر ان دے نال چونکہ 200 غلام بھی قریشی آیا ہوا سی جو ان دی کمان وچ سی، جدو انہاں غلاماں نے ویکھیا کہ ابو عامر انصاری نے پہلا پتھر مسلماناں وال سٹیا ہے، تے پھر انہاں 200 غلاماں نے بھی مجاہدین دے اوتے پتھراں دی بارش کر دی۔ اچانک یوں جو پتھر لشکر اسلام پر برسے، جواب اسلام کو دینا پڑا پتھر کا پتھر سے۔ حضور نے تو فرمایا سی پہل نہیں کرنی، اور پہل ہو چکی ہے۔ جب کفار کی طرف پہل ہو گئی تو ہن مجاہدین اسلام والوں جواب دینا یہ تے حق بنتا سی۔ چنانچہ پھر ان پتھراں کا جواب مسلمانوں نے بھی پتھراں نال دتا۔ بڑا چھوٹا سا ایک پتھر ابو عامر کی چھاتی پر، دہن نے چیخ ماری اس کے دل کی بے ثباتی پر، بچا کر اپنی جانیں کوئی پیچھے اور کوئی آگے، ابو عامر اور اس کے ساتھ والے سب کے سب بھاگے۔ تو یہ شیطان، یہ شریر جو شرارت کرنے واسطے آیا سی، یہ تو نس گیا، ان دے نال جڑے غلام 200 سی انہوں نے بھی نسنا پیا۔ کفار کا جو سالار سی، سپہ سالار سی طلحہ بن ابی طلحہ، یہ علمبردار سی، بہت جھنڈے بردار۔ اس نے پکار کے کہا، للکار کے کہا، مسلمانوں تہاڈا عقیدہ ہے کہ تہاڈیاں تلواراں سانو دوزخ وچ پہنچان گیاں؟ تہاڈا یہ عقیدہ ہے مسلمانوں، تہاڈا عقیدہ یہ ہے کہ تہاڈیاں تلواراں سانو دوزخ وچ پہنچاندیاں نے تے ساڈیاں تلواراں تانوں جنت وچ پہنچاندیاں، یہ تہاڈا عقیدہ ہے؟ تے کہن لگا کوئی ہے تہاڈے وچوں جڑا آ کے مینوں دوزخ وچ پہنچاوے یا میں اونوں جنت وچ پہنچا دیواں؟ یہ کون ہے؟ کفار دا جھنڈا بردار طلحہ بن ابی طلحہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بکواس سنی تے آپ نکلے اور تلوار دے نال ان کی کھوپڑی کھول دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کی۔ نہیں انہوں دا نعرہ تو ایڈا چھوٹا نہیں ہونا، جب انہوں مجاہدین نے نعرہ لایا ہونا ہے تو پوری وادی مکہ، وادی مدینہ گونجنی ہے۔ یا تو نعرہ لاؤ نا، تو نعرہ لاؤ تو پھر جاندار نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اٹھا عرش معلا کی طرف چہرہ
پیمبر کا، زبان پاک سے نغمہ اٹھا اللہ اکبر کا، اٹھا ایک غلغلہ تکبیر کا اللہ والوں میں، سمایا خوف کرشی پیدلوں میں اور رسالوں میں۔ طلحہ بن ابی طلحہ نو جدوں حضرت علی نے قتل کر دیتا تے اس دا بھائی جس کا نام سی عثمان بن ابی طلحہ، ان جھنڈا انہوں ملنا سی، کیونکہ پہلے تو منصوبہ سازی یہی سی کہ 12 بندے نے اے مارا جائے تے اینو، اے مارا جائے تے اینو۔ ان دا بھائی عثمان بن ابی طلحہ جدو اس نے اپنے بھائی نو مردیاں ویکھیا، جھنڈا اس نے ہاتھ وچ لیا اور جھنڈا لے کے اگے بدیا، بڑے غصے نال پیچو تاب کھاندا آ رہا ہے۔ ان دے مقابلے وچ ام رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، اور آپ حضرت حمزہ اس ویلے یہ رجز پڑھ رہے سن، انا ابن ساکل حجیج، میں او ہاں، حضرت حمزہ کہہ رہے سن میں او ہاں جو حاجیاں نو پانی پلان والا بیٹا ہے۔ آپ حضرت حمزہ کے والد جو حضور کے دادا سن حضرت عبد المطلب، انہوں نے ڈیوٹی کی سی حاجیاں نو پانی پلایا کرتے تھے، حضرت عبد المطلب حاجیاں نو پانی پلایا کرتے تھے، حضرت حمزہ چونکہ ہوئے بیٹے حضرت عبد المطلب دے، تو آپ اس عثمان بن ابی طلحہ جڑا دوسرا ہن کفار دا علمبردار ہے، ان کی للکار سے آپ نکلے، اور آپ اس وقت جو رجز پڑھ رہے سن، یہ رواج ہوتا سی بہادر رجز پڑھیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عموماً رجز کیا ہوتا کہ کیوں ایسا کر رہا سی؟ آپ فرمانے ہیں سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری شیر رکھے۔ انہوں نے رجز پڑھیا انا ابن ساکل حجیج، میں حاجیاں نو پانی پلان والے دا بیٹا ہاں۔ اور اگے ود کے حضرت امیر حمزہ نے اس عثمان بن ابی طلحہ دے کندھے اتے ایسی تلوار ماری کہ وچوں این درمیان دے وچوں 2 پر کالے کر دیتے، این وچوں چیر دیتے۔ چنانچہ ہن اس دا تیسرا علمبردار اگے ودیا، یکے بعد دیگرے ابو سعید بن ابی طلحہ اور مصافح بن طلحہ اور حارث بن طلحہ اور کلاب بن طلحہ اور جلاس بن طلحہ، یہ سارے ایک ایک کر کے جھنڈا اٹھا کے آندے سن، اور مسلمان مجاہدین دے ہتھوں جہنم حاصل ہو رہے سن۔ یہ 12 علمبردار سن جڑے سارے قتل ہوئے، جنہاں وچوں 8 علمبرداراں نو کلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واصل جہنم فرمایا۔ ایویں تو نہیں حضور نے انہوں کا نام رکھا سی اسد اللہ، اللہ دا شیر۔ 12 وچوں 8 نو واصل جہنم، 12 علمبردار کفار دے، انہاں وچوں 8 نو قتل کرنے والے اور جہنم وچ بھیجن والے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا فتح نہیں، فتح کہندے نے جوان، لا فتح الا علی، علی دے بغیر، علی دے علاوہ کوئی جوان کوئی نہیں، لا سیف الا ذوالفقار، ذوالفقار ورگی تلوار کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذوالفقار تلوار حضور نے عطا فرمائی سی، اس کی خصوصیت یہ سی کہ باقی تلواراں جڑیاں نے انہاں دا سیدھیاں تلواراں ہوندیاں سن، ایک پھل سی، لیکن ذوالفقار تلوار دے اگوں جا کے 2 شاخاں ہو جاندی سی، اگوں جا کے 2 پھل سی۔ اس لیے شاہ مرداں، مرداں دے بادشاہ، شیر یزداں، اللہ دے شیر، یزداں اللہ تعالیٰ نے کہندے ہیں، قوت پروردگار، لا فتح، یہ میں اس واسطے کہہ رہا ہوں تساں فتح لکھے ہے، فتح نہیں، لا فتح الا علی،
یعنی علی دے بغیر، علی دے علاوہ کوئی جوان نہیں، اللہ سیف الا ذوالفقار، ذوالفقار ورگی کوئی تلوار نہیں۔ اس موقع پہ غازی مجاہد مسلمان اپنی اپنی بہادری دے جوہر بکھا رہے ہیں۔ تسی حضرت علی نو سنیا، حضرت حمزہ نو سنیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو گھمسان دا رن پیا، پہلے تھی نا اکا دکا لڑائی، ایک 1 to 1، ایک دے نال ایک دی، پھر اس کے بعد جدو یک بار اجتماعی حملہ کیتا کفار نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہدین اسلام کو فرمایا، اے میری تلوار ہے، اے میرے غازیوں، مجاہدوں، مسلمانوں، اے میری تلوار ہے، کون ہے جو اس تلوار کو لیندا ہے تواڈے وچوں اور پھر اس تلوار دا حق ادا کر دے؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ اگے بڑے تے حامی بھری، یا رسول اللہ اگر یہ تلوار مینوں دے دیو تے میں اس تلوار کا حق ادا کر دیاں گا، کیونکہ حضرت ابو دجانہ پہلوان سن۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار حضرت ابو دجانہ کو دتی، وہ کفار دیاں صفاں نو چیردے ہوئے تے لاشاں گراندے ہوئے کفار دے لشکر دے عقب وچ پہنچ گیا، پیچھے جا پہنچ، اور حضرت علی اور حمزہ نے بھی ایویں ہی کیتا، وہ بھی صفاں دیا صفاں پھاڑتے ہوئے اور گراندے ہوئے چیردے ہوئے پیچھے نکل گئے۔ پیچھے عورتاں بیٹھیاں سن، کفار اپنے نال 15 عورتاں بھی لے کے آئے سن۔ انہوں کا کام کی سی؟ لڑنا سی مردہ نے، تو انہوں نے پیچھے بہ کے ہلا شیری دینی سی، وہ پیچھے بہ کے گانے گانے والا، باقاعدہ دف بجانے، وہ پیچھے بہ کے دف بجا رہی سن، اپنے مجاہداں نو حوصلہ بڑھا رہی سن، ہلا شیری دے رہی سن۔ جب حضرت ابو دجانہ تے حضرت علی تے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم ورگیاں ہستیاں کفار تے لشکر نو زیر و زبر کردیاں ہوئیاں پیچھے پہنچ گئیاں تے انہاں عورتاں نو دف بجانی بھول گئے۔ حضرت ابو دجانہ ان عورتوں کے سر تے جا پہنچے، تلوار اٹھائی، تلوار مارن لگے، تو پھر فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار ہے، ان ناپاک عورتوں کے ناپاک خون دے نال میں اس تلوار نو آلودہ نہیں کراں گا۔ چنانچہ مشرک عورتاں وہ دف بجا رہی سن، گانے بھول گئیاں تے جاناں دے لالے پی گئے، اور اتوں انہوں نے فرار ہو کے پہاڑ سے چڑھ کے اپنی جاناں بچانیاں مناسب سمجھیں، اور کفار دا لشکر بھی تتر بتر ہو گیا۔ یہ جنگ دا پہلا حصہ ہے غزوہ احد دا، جس دے وچ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ لیکن دوسرا حصہ تو سرکار نے فرمایا سی کہ بھاویں فتح ہوئے تے بھاویں شکست، تیر اندازاں نو کہا سی تساں اپنی جگہ نہیں چھڑنی، سانو آ کے پرندے اچک کے بھی لے جان تے تسی اپنی جگہ نہیں چھڑنی۔ انہاں صحابہ کو غلطی ہوئی، وہ اپنی جگہ چھوڑ کے مال غنیمت سمیٹن وچ مصروف ہو گئے۔ 50 سن، حضرت عبداللہ بن جبیر جو اس دستے دے سالار سن، انہوں نے فرما رہے سن، نبی دا حکم یاد دوا رہے سن۔ حضور نے فرمایا سی کہ فتح ہوئے تو بھاویں شکست اپنی تھان نہیں چھڑنی۔ انہوں دی آواز تے کسے سنی نہیں، صرف 20 بندے رہ گئے اس درے وچ، باقی جڑے سن وہ مال غنیمت لٹن وچ مصروف ہو گئے۔ خالد بن ولید اس وقت تک اجے اسلام قبول نہیں کیتا سی تے دشمنان اسلام دے بلوں لڑ رہے سن۔ جب انہوں نے ویکھیا درہ خالی ہو گیا، صرف 20 بندے کھڑے نے، انہوں نے موقع کو غنیمت سمجھیا اور اپنا دستہ لے کے پچھوں دی چکر کٹ کے آئے، اور اس دستے وچ موجود 20 جو آدمی کھڑے سن انہوں نے حملہ کر دیا۔ تیراں دے نال اس دستے نے روکیا، تیر ختم ہو گیا تو پھر پتھراں دی بارش کی تھی۔ آخر سابق ہے یہ 20 صحابہ جو درے بھائی سن، حضرت عبداللہ بن جبیر سنے یہ 20 صحابہ شہید ہو گئے، اور اس درے وچوں کفار گزر کے آئے، اور جو مال غنیمت لٹن وچ مسلمان مصروف سن
سن صحابہ انہوں نے حملہ کر دیتا، جڑے دوڑے جا رہے سن وہ بھی واپس پلٹ آئے، اس طرح ہم مسلمان مجاہدین گھیرے میں آ گئے۔ یہ دوسرا حصہ ہے جس دے وچ فتح شکست میں تبدیل ہوئی، انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ یہ حصہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔